الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مکرم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا اپنے احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث شریف جیسی عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اور آج جمعہ کے دن اس کے گھر میں اس کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر تین مخلوقات سب سے بڑی ہے. یوں تو اللہ کے ہزاروں مخلوقات ہے، لیکن تین مخلوقات اس میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے. تینوں کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک ہے جن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا. ان کے اندر چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو آگ کے صفات ان کے اندر ہے. آگ کے اندر جوشیلا پن ہوتا ہے وہ جنوں کے اندر پایا جاتا ہے. آگ کے اندر بھڑکیلا پن ہوتا ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. آگ کے اندر جلن ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، یہ جنوں کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے. اور جتنی تمام خراب صفتیں ہیں، خراب عادتیں ہیں، خراب اخلاق ہے، اکثر یہ جنوں کے اندر پائے جاتے ہیں. دوسری مخلوق فرشتے ہیں. فرشتوں کے اندر جنوں کے بالکل مخالف. یہاں جنوں کے اندر جتنی تمام خراب عادتیں اور خراب صفتیں اور خراب اخلاق پائے جاتے ہیں، فرشتوں کے اندر اتنی ہی اعلیٰ صفات، اعلیٰ کوالٹیز، اعلیٰ اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور یہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے. یہ اللہ کی بات نہیں ماننے والے اور یہ ہمیشہ اللہ کی بات پر اپنے سر کو جھکا لینے والے. شیطان بھی جنوں میں سے ہے. شیطان بھی جنوں میں سے ایک جن ہے. اسی لیے جب ہمارے باپ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو جو جن تھا شیطان حقیقت میں تھا بڑا عالم، بڑا علم رکھنے والا اور بڑی عبادتیں کرنے والا تھا، لیکن تھا تو اپنی جنس کے اندر جن تھا وہ. تو اپنی اصلیت کو انسان کبھی نہیں بھولتا. انسان کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں جاتی. اسی طرح کسی بھی مخلوق کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. فطرت کبھی بدلی نہیں جا سکتی. تو شیطان فطرتاً جن تھا تو جنوں کے اثرات اس کے اندر تھے. لہذا جنوں کا کام ہے اللہ کی نافرمانی کرنا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرا. اور فرشتے جیسے ہی حکم ملا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، بغیر چونو چرا کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. پوچھا نہیں کہ اے اللہ کیوں سجدہ کرنا ہے، سجدہ تو تیرے سوا کسی اور کو کیا نہیں جا سکتا، اس کو تو مٹی سے بنایا، ہم کو تو نور سے بنایا. ایسا کچھ اللہ سے بحث و مباحثہ نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہی حکم آیا فوراً سجدے میں گر گیا. تو آپ دیکھیے ایک طرف اللہ کے بالکل نافرمان
ان کے اندر فرما برداری کا مادہ نہیں کے برابر ہے. ہاں، پاک اور نیک جن بھی ہے، ایمان والے جن بھی ہے، مسلمان جن بھی ہے، صحابہ جن بھی ہے جو حضور کو دیکھ کر حضور کے اوپر ایمان لائے، ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر جنوں کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے اور فرشتوں کے اندر تو پورے کے پورے فرما بردار ہے، کوئی ان میں نافرمان نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ یہ چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق ہو، فرشتے کبھی گناہ نہیں کر سکتے، وہ گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ گناہ کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ ان سے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ایک ایسی مخلوق کو میں پیدا کروں جو میری نافرمانی کر سکتی ہو، مگر اپنے اختیار سے وہ میری نافرمانی کو چھوڑ کر میری فرما برداری کی طرف آئے، جو اپنے اندر برے اخلاق رکھ سکتی ہو لیکن اپنے اختیار سے ان برے اخلاق کو ترک کر کے فرشتوں کے اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے. اپنے اختیار سے گناہ کر سکتی ہو ایسی ایک مخلوق کو میں پیدا کروں، لیکن وہ اپنے اختیار سے گناہ کو چھوڑ کر فرشتوں کی نیک صفات کو اپنے اندر پیدا کرے. کیونکہ فرشتے تو جو نیک ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہ نیک ہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر سکتے مگر چھوڑ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، گناہ کر سکتے، نافرمانی کر سکتے مگر چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ایسے نہیں ہے فرشتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں گناہ کرنے کا. لیکن اللہ کیا چاہتا تھا؟ ایسی مخلوق کو پیدا کروں جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہو، برائی کی طاقت ہو، اپنے اندر خراب عادتیں اور خراب اخلاق رکھنے کی صلاحیت ہو، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر پھر نیکی کی صلاحیت بھی ہو اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور وہ فقط میری رضا کی خاطر اور مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے اختیار سے خراب عادتوں کو چھوڑے اور فرشتوں کی نیک عادتوں کو اختیار کرے. اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کو کیا حکم ہے؟ اپنے اخلاق کو سدھارے. انسان کو کیا حکم ہے؟ انسان کے اندر جنوں کی نافرمانی بھی ہے، فرشتوں کی فرما برداری بھی ہے. جنوں کی خراب عادتیں بھی انسان کے اندر ہے، فرشتوں کی نیک عادتیں بھی انسان کے اندر ہے. جنوں کے برے اخلاق بھی انسان کے اندر ہے اور فرشتوں کے نیک اخلاق بھی انسان کے اندر ہے. اب انسان کا یہ کام ہے کہ اپنے اندر وہ جو جنوں کی خراب عادتیں، خراب صفات اور خراب اخلاق ہے ان کی طرف جائے بغیر فرشتوں کی نیک صفات اور اعلیٰ صفات کو اپنے اندر اجاگر کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کو راضی کرے. تو اللہ کیا چاہتا ہے دنیا کے اندر؟ میرا بندہ اچھے اخلاق کو اختیار کرے. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اخلاق جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد آتا ہے خلق. خلق کی جمع ہے، یعنی سنگولر اس کا آتا خلق، اور اس کی جمع ہے اخلاق. تو خلق یا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے اپنے بیہیویئر کو، آپ کے اپنے کیریکٹر کو، آپ کے اپنے کردار کو، آپ کے اپنے مزاج کو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. آپ کیسے مزاج والے ہیں؟ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ باہر والوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی بول چال کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی ڈیل کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں؟ اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں؟ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے اندر کا مزاج ہے، آپ کے اندر کی پرسنالٹی ہے اور آپ کے اندر کا یہ جو احوال ہے، یہ جو باطنی سیرت ہے آپ کی، اس کو خلق یا اخلاق کہتے ہیں. اور ان اخلاق کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور ان اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اخلاق کو اچھا بنانا، اسی کو قلب کا تصفیہ بھی کہتے ہیں، اسی کو نفس کا تزکیہ بھی کہتے ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں کہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، دل کا تصفیہ کرنا چاہیے، دل کی صفائی کرنا چاہیے، یہ تمام جو ہم سنتے ہیں اس کا معنی ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو خراب اخلاق سے ہٹا کر اچھے اخلاق کی طرف لے کر آئیں. ہمارا رویہ ایسا بن جائے، ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ جو کوئی ہم کو دیکھے تو کہے کہ ماشاءاللہ کیا بہترین آدمی. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم اخلاق پر فائز ہیں.
कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक है, सबसे ज्यादा खूबसूरत अखलाक है, सबसे ज्यादा सबसे ऊंचे और सबसे आला अगर किसी के अखलाक है तो ऐ मेरे महबूब वो आपकी अखलाक है। और फिर अल्लाह क्या चाहता है, मेरे महबूब सबसे आला अखलाक पर फायज है, ऐ ईमान वाले बंदो तुम मेरे महबूब की पैरवी करते हुए तुम भी उस अखलाक के रास्ते पर चल पड़ो। हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, इबादतें भी हैं, इबादतें भी अपनी जगह करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सब है, लेकिन अखलाक हमारे सीधे नहीं है, हमारे अंदर का मिजाज सीधा नहीं है, हमारा किरदार सीधा नहीं है, हमारे अपनी जो सीरत है, हमारे अपने जो अहवाल है वो सीधे नहीं है। अगर किसी से हम बात करें तो हकारत से बात करना, या अरे तुरे से बात करना, या किसी को गाली देकर बात करना, या अपने आप को बड़ा समझते हुए बात करना, किसी को झिड़क कर बात करना, किसी से गुस्से में बात करना, ये तमाम चीज़ें बुरे अखलाक में आते हैं। और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को पाक करके बुरे अखलाक की जगह अच्छे अखलाक को रिप्लेस करना, ये मोमिन की सिफात होती है। बुरे अखलाक को हटाएं और इनकी जगह पर रिप्लेस करते अच्छे अखलाक को। किसी से बात करें तो नर्म बात करें, कोई आपको गुस्से में लाए तो आप गुस्से में ना आए, अपने अंदर गुस्सा पीना ये कैफियत पैदा करे, हिल्म पैदा करे, टॉलरेंस अपने अंदर पैदा करे, पेशेंस अपने अंदर पैदा करे। ये तमाम जो सिफात हैं ये अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा ऐसे नजर आए। अच्छे अखलाक की क्या अहमियत है, अखलाक हसना की, इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, इसका हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते। बोलने में भी अखलाक होते हैं, बोलने में भी कैसे बात करें किसी से, बोलने में भी अखलाक होते हैं। इसी तरह किसी से डील करने में भी अखलाक का मुजाहरा होता है। अपने छोटों के साथ भी अखलाक से पेश आना होता है, अपने बराबर वालों के साथ भी अखलाक से पेश आना होता है, अपने बड़ों के साथ भी अखलाक से पेश आना होता है। कोई अगर आपका वर्कर है, आपका नौकर है, आपका गुलाम है, उसके साथ भी अखलाक से पेश आना होता है। तो ये तमाम चीज़ें कुरान और हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया, कुरान में अल्लाह ने बता दिया, और आका ने अपने किरदार और अपने सीरत से अमली तौर पर उसको करके बता दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों तुमको ऐसे आला अखलाक अपने अंदर पैदा करने हैं। एक जगह पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अरे मैं अखलाक की बुलंदियों को बताने के लिए दुनिया के अंदर आया हूँ। अखलाक की बुलंदियां क्या क्या है उसको पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूँ। अल्लाह के पास जितने भी आला अखलाक है वो तमाम अखलाक को प्रैक्टिकल तौर पर तुमको बताने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। फिर एक मकाम पर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका, आका फरमाते हैं जानते हो तुम में से सबसे ज्यादा सबसे मुकम्मल ईमान वाला कौन है, जानते हो तुम में से सबसे ज्यादा ईमान वाला कौन है, जानते हो तुम में से किसका ईमान सबसे ज्यादा मुकम्मल है, कंप्लीट है, कंप्लीट ईमान वाला कौन है। हम समझते हैं जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ लिया और एक वक्त भी उसकी नमाज नहीं छूटी, बल्कि वो तहज्जुद का भी पाबंद हो गया, चाश्त का भी पाबंद हो गया, इशराक का भी पाबंद हो गया, अव्वाबीन का भी पाबंद हो गया, हम समझते हैं ये बड़ा ईमान वाला है। अगर कोई रमजान के रोजे तो रखे ही रखे, लेकिन उसके अलावा शव्वाल के रोजे रखे, आशूरा के रोजे रखे, नफिल रोजे रखे, अरफा का रोजा रखे, हम समझते हैं बड़ा ईमान वाला। अगर कोई अपने आप को इस्लामी लिबास से मुज़य्यन कर लिया, सर पे इमामा बांध ले और अपने आप को ऐसे जाहिर करे, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ईमान वाला है। ईमान का मेयार हमारे पास ये चीजें हैं, लेकिन आका की नजर में ईमान का मेयार वो नहीं है। आका की नजर में ईमान का मेयार वो नहीं है। जो जात ईमान लेकर आई है उस जात से पूछो कि ईमान का मेयार क्या है, ईमान का पैमाना क्या है, ज्यादा ईमान वाला कौन होता है, किसका ईमान मुकम्मल होता है और किसका ईमान नाक़िस और अधूरा रह जाता है। आका फरमाते हैं तुम में से जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हैं वो सबसे कामिल ईमान वाला है। ये नहीं फरमाया कि जो ज्यादा कसरत से नमाजें पढ़ता वो कामिल ईमान वाला है, ये नहीं फरमाया कि जो बकसरत रोजे रखता है वो कामिल ईमान वाला है, ये नहीं फरमाया कि जो तुम में से हर साल हज को जाता है वो कामिल ईमान वाला है। नहीं, ईमान को आका ने इबादतों से जोड़कर डिस्कस नहीं किया, बयान नहीं फरमाया। यहाँ पर आका ने इस हदीस के अंदर ईमान को अखलाक हसना और अच्छे अखलाक से जोड़कर बताया कि जितने तुम्हारे अखलाक अच्छे रहेंगे उतना ही तुम्हारा ईमान कामिल से कामिल तर होता चला जाएगा। तो हमको देखना चाहिए कि मैं नमाजें तो बराबर पढ़ रहा हूँ, इबादतें सब बराबर हो रही हैं, लेकिन क्या मेरे अखलाक वैसे हैं जैसे मेरे आका और मेरा मौला चाहता है?
اخلاق کی سب سے بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے دوستو. اسلام جو پھیلا خدا کے عزت و جلال کی قسم تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، حضور کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے پھیلا. آقا علیہ السلام دنیا میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. کیا بات ہے، 40 سالوں تک نبوت کا اعلان کی اجازت نہیں تھی، 40 سال کے بعد آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں. یہ 40 سالوں تک آقا کیا کرے، یہ 40 سالوں تک آقا کیا کرے مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے گلی کوچوں میں، مکہ کے وادیوں میں، مکہ کے فضا میں 40 سال تک آقا کی زندگی کیا رہی. بعثت سے پہلے کی، نبوت کے اعلان سے پہلے کی جو زندگی ہے، آقا علیہ السلام 40 برس تک اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرتے رہے. جب آپ نے اپنے مبارک اخلاق سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے، اپنے اونچے بلند اور عرفہ اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر دیا، اس کے بعد جیسے 40 برس مکمل ہوئے، آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. فوراً آپ کے لوگ گرویدہ ہو گئے اور آپ کے غلام بن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. کئی لوگ ایسے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اسلام میں آئے یا نہ آئے، بغیر سوچے سمجھے فقط آقا کے اعلان پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا اور آقا کے اوپر ایمان لائے. سب سے اعلیٰ مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جیسے اعلان آپ نے کیا فوراً سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا دیکھ کر ایمان لائے؟ وہ جو 40 سالہ زندگی آقا کے سامنے تھی وہ دیکھ کر ایمان لائے. وہ 40 سال میں جو آپ کے اخلاق تھے، جو آپ کے اچھا کردار تھا، جو آپ کا بیہیویئر تھا، جو آپ کا مزاج مبارک تھا، جو آپ کے احوال تھے، جو آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ تھا، لوگوں سے بات کرنے کا جو انداز تھا، لوگوں سے ملنے اور جلنے کا جو انداز تھا، یہی تو دیکھ کر ایمان لائے نا صحابہ. یہی تو دیکھ کر ایمان لائے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والا بے شک یہ نبی ہو سکتا ہے. اسی لیے نبوت کے اعلان سے پہلے آقا علیہ السلام جب کبھی تشریف لاتے کوئی کافر دیکھ لیتا تو جب تو کافروں کو معلوم نہیں تھا نا کہ یہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ہم ان کے دشمن بننے والے ہیں، یہ تو کفار کو معلوم نہیں تھا. وہ تو سارے کے سارے حضور کے گرویدہ تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے. بلکہ جب کبھی آقا آتے تو لوگ دیکھ کر کہتے جاء امین جاء صادق، ارے سب سے زیادہ امانت دار آدمی آ رہا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا آدمی آ رہا ہے. یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے. یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے. بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے. تو اپنے کردار سے آقا نے 40 سالوں تک فضا بنائی، ماحول بنایا. اس کے بعد جب آپ نے اپنا پیغام رکھا فوراً لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول فرما لیا. آقا علیہ السلام کے کیا اخلاق ہیں اور ہم غلاموں کے کیا اخلاق ہیں، کوئی میل نہیں ہے. آقا یہ چاہتے ہیں کہ غلام میری پیروی کرے اور میرے اخلاق کا کچھ عکس ان کے اندر پیدا ہو جائے، میرے اخلاق کی کچھ جھلک امتیوں میں پیدا ہو جائے، میرے اخلاق کا کچھ رنگ امتیوں کے اوپر بھی چڑھ جائے. لیکن آقا کے اخلاق کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے اخلاق کچھ اور کہتے ہیں. مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گاؤں کے صحابی آئے، ان کو اعرابی کہتے ہیں. اعرابی کا مطلب گاؤں میں رہنے والے صحابہ. سارے صحابہ مدینہ کے نہیں تھے نا، مدینہ شہر ہے، سارے صحابہ مدینہ کے نہیں تھے، دور دور گاؤں کے دور دراز کے بھی صحابہ تھے. تو گاؤں والوں کے پاس زیادہ تہذیب نہیں ہوتی، وہ جو ہے کلچرڈ نہیں ہوتے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس زیادہ طور طریقے نہیں ہوتے، آداب نہیں ہوتے. ایک بھولا پن ان کے پاس ہوتا ہے، گاؤں والوں کے پاس ایک بھولا پن ہوتا ہے. دلوں کے اندر محبتیں ہوتی ہیں لیکن آداب سے ناواقف ہوتے ہیں. تو ایک گاؤں کے صحابی آ گئے، مسجد نبوی میں آئے. ان کو اچانک قضائے حاجت پیش آ گئی، ضرورت پیش آ گئی. ان کو جانا تھا، فارغ ہونے کے لیے جانا تھا. لیکن چونکہ گاؤں کے تھے تو زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، تو وہ مسجد نبوی کے اندر ہی پیشاب کرنے لگ گئے. کون؟ گاؤں کے ایک صحابی. کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر. اگر ہماری اس مسجد کے اندر کوئی اگر ایسا فیل کرے اور ہم دیکھ لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کفر کے فتوے سے نیچے آنے پسند نہیں کرتے. ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ ذرا سا کوئی مخالفت میں آ جائے، ذرا سا کوئی گناہ کی طرف چلا جائے، ذرا سا کوئی سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو ہم تو سیدھا کفر کا ہی فتویٰ دیتے ہیں. کفر سے نیچے ہماری کیٹیگری میں ہمارے پاس کوئی بچا ہی نہیں ہمارے خزانے میں.
कुफ्र है, बस जिसको चाहे काफिर बना दो, जिसको चाहे मुशरिक बना दो, जिसको चाहे आप जो है दीन इस्लाम से खारिज कर दो, बस यही एक हथियार हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ना उसको तौबा का मौका है, ना उसको अपनी बात से रुजू करने का मौका है, ना उसको हम तौबा कराना चाहते हैं, ना हम उसको आगाह करना चाहते हैं, कुछ नहीं। बस जो हमारे से थोड़ा सा मुखालिफत कर लिया, हमारे से जो इख्तिलाफ कर लिया, बस वो सीधा काफिर हो गया, या तो अहले सुन्नत से निकल गया, या तो सुन्नी नहीं रहा, या तो काफिर हो गया। ये हमारा मिजाज। अब मस्जिद नबवी के अंदर ये अमल हो रहा है और वो पेशाब कर रहे, सहाबा रोकने के लिए आगे जाते हैं, सरकार मना फरमा देते हैं। ये अखलाक देखे कैसे सरकार मना फरमा देते हैं, कहते हैं ऐ सहाबियों पहले उसको फारिग हो जाने दो, क्योंकि वो अमल ऐसा है, अगर बीच में अगर उसका पेशाब रुक जाएगा तो उसको ज़्यादा परेशानी होगी, उसको तकलीफ होगी, लिहाजा पहले आराम से उसको फारिग हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। सहाबा मुंतजिर है, वो आदमी आराम से फारिग हो गया। जब फारिग हो गया उसके बाद सहाबा रोकने के लिए जाते हैं तो सरकार फिर मना फरमाते हैं। सरकार कहते हैं एक काम करो, तुम जाकर बाहर से पानी लेकर आओ और उसके पेशाब के ऊपर पानी बहा दो। किसको बोल रहे? मक्के के सहाबा है, मदीने के सहाबा है, मुहाजिरीन है, अंसार है, अजिल्ला सहाबा है, बड़े बड़े सहाबा है। और क्या कर एक गांव वाला पेशाब करता है मस्जिद नबवी के अंदर, सहाबा तो तालीम दे रहे हैं कि जाओ पानी लाओ और उसके पेशाब पर से बहा दो। कैसा आका ने सहाबा के अखलाक को संवार दिए थे कि ये बात सुनने के बाद उनके दिल पर जरा बराबर बोझ नहीं रहा, जरा बराबर उनका नफ्स मशक्कत में नहीं पड़ा कि मैं इतना बड़ा सहाबी, मैं इतना बड़ा इनाम रखने वाला, मैं इतना बड़ा मुकाम रखने वाला, मैं हमेशा आका की सोहबत में रहने वाला, ये गांव वाले के पेशाब को मैं साफ करूं, ये किसी सहाबी के दिल में नहीं आया, क्योंकि उनके दिलों को अल्लाह ने पाक कर दिया था, उनके नफ्स का अल्लाह ने तज़किया कर दिया था, और हमारे दिलों की तरह उनके दिल नहीं थे। हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के लोगों के दिलों को देखा, जो सबसे अच्छे दिल वाले थे अल्लाह ने उनको अपने महबूब का सहाबी बनाया। तो ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम मामूली नहीं है। किसी एक सहाबी ने भी दिल के अंदर तकलीफ महसूस नहीं की कि आका क्या फरमा रहे हैं, फौरन जाते हैं, पानी लाते हैं, पानी बहा देते हैं। वो अमल को देखकर वो आदमी समझ जाता है कि मुझे ये काम मस्जिद में नहीं करना चाहिए था, मस्जिद ये काम करने के लिए नहीं है। बोले नहीं आका उसको, ना किसी सहाबी को बोलने दिए कि मस्जिद में नहीं करना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर ऐसा इजहार करे, ऐसा मुजाहरा करे, ऐसा काम करे कि देखकर वो खुद समझ गया कि ये काम मस्जिद में नहीं करना था। ये अखलाक़े हसना है। अगर यही हमारे साथ पेश आ जाए तो हम क्या करते? इतना बड़ा मामला पेश आने की जरूरत नहीं है, छोटा मामला पेश आ गया तो उस वक्त देखो हमारे नफ्स की असली सूरत क्या है। अपने नफ्स की असली सूरत देखना है तो उस वक्त देखो जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, जब कोई आपकी बात ना माने, जब कोई आपकी खिलाफ वर्जी करे, आप रास्ते से जा रहे हो, सीधे रास्ते से जा रहे हो, आपकी कोई गलती ना हो, सामने से कोई गाड़ी वाला आकर आपको मार दे, गलती उसकी हो, उस वक्त जो आप अपने आप को पेश करेंगे वो आपके नफ्स की असली सूरत है, वो आपके हकीकी अखलाक है। लोगों के सामने अच्छा बताना ये अखलाक नहीं है। हमारी गलती नहीं है फिर भी सामने वाला आकर आपको मार दिया, कितने गालियां जबान से निकलते, कितने गालियों के अंबार हमारी जबान से निकल जाते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला गलती से लगा दिया, जानते बूझते लगाया जी, सामने वाला जो है किस हाल में था, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उसके साथ जो है कौन है, क्या उम्र का है, कुछ नहीं, बस आप जा रहे हैं और सामने वाला आकर आपको जरा सा धक्का लगा दिया, आपकी गाड़ी गिर गई। उसके बाद हमारे अखलाक का मुजाहरा है। जो अखलाक उस वक्त हम पेश करते वो हमारे अपने असली अखलाक है, जिसको हम छुपा के रखे थे, लोगों को नहीं दिखा रहे थे, लोगों को नहीं दिखाए जैसा जो छुपा के रखे थे ना, वो हमारी असली सूरत है। उस वक्त अगर आप अपनी गलती न होते हुए सामने वाली की गलती है, सब मालूम है, जानते बूझते आप नजरअंदाज करके मुआफ करके आप आगे बढ़ जाएंगे और छोड़ देंगे उसको उसकी हाल पर, तो आपके अंदर अखलाक हसना की कुछ झलक पैदा हो जाए। अरे भाई मेरी गलती नहीं है इसलिए मैं कैसा खामोश बैठना, ऐसा बोलते लोग। भाई गलती नहीं है तो खामोश बैठना है, गलती रहे तो खामोश बैठना क्या कमाल। मेरी गलती है, मैं नहीं लड़े जैसा खामोश बैठा तो कमाल है, गलती है मेरी इसलिए खामोश हूँ मैं। गलती नहीं होते वक्त ही सब्र करना है, गलती नहीं होते वक्त ही अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना है, गलती नहीं होते हुए भी अपने आप को खामोश रखना है। यही तो अखलाक हसना है, यही तो अखलाक हसना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के गलियों में जा रहे हैं, पीछे से एक आया गाँव वाला आदमी आया
اور پیچھے سے آ کر آقا کی مبارک گردن کے اندر کپڑا ڈال دیتا ہے، اور وہ کپڑا بھی تھوڑا سا کھردرا کپڑا تھا، آقا کے یہاں حلق مبارک پر ایسا کپڑا آ گیا اور پیچھے سے آدمی کپڑا کھینچ رہا ہے۔ آپ تھوڑا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں تصور میں کہ اگر ہم جا رہے ہوں، پیچھے سے کوئی آدمی کپڑا ڈال کر ہمارے حلق میں کپڑا اٹکا دے اور کھینچے آپ کو اپنے کپڑے سے، کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ اور ہم پلٹ کر کیا کرتے؟ پلٹ کر سیدھا ہم ایک رکھ دیتے اس کو۔ بعد میں وہ کون ہے، کدھر سے آیا، کون سے مقصد سے آیا، وہ سب بعد میں، لیکن غصہ ایسا آ جاتا کہ فوراً آپ اس کو ایک مار دیتے۔ مارتے یا نہیں مارتے؟ اگر آپ کے ساتھ میں ایسا کروں گا تو کیا کریں گے؟ کم از کم چلو مار نہیں سکے تو غصہ تو کرتے، باتیں تو کرتے، کم از کم جان دو اتنا بھی اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم پلٹ کے دیکھتے تو صحیح کہ کون میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آقا کے کیا اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم الشان اخلاق پر آقا کو فائز فرمایا۔ آپ کے گردن مبارک کے اوپر اور گلے کے اندر آپ کے کپڑا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، اور اتنا کھردرا کپڑا تھا کہ آپ کے مبارک حلق کے اوپر لین پڑ جاتی ہے۔ کھردرے پن کی وجہ سے آپ کو درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، آپ اپنے دو ہاتھوں سے کپڑا اٹھاتے ہیں، پیچھے کر دیتے اور آگے نکل جاتے ہیں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا بندہ کون ہے آخر۔ اگر پلٹ کر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اس کے بارے میں دل میں تھوڑا سا آ جاتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرا۔ اب جب کبھی اس پہ نظر پڑتی وہ بات دل میں آتی نہیں آتی، آقا نے کیا چاہا، میں اس کو دیکھوں گا ہی نہیں، نہ اس کے تعلق سے میرے دل میں کوئی غلط بات آنا۔ آپ کپڑا نکالے، پھینک دیا اور آگے نکل گئے۔ وہ آدمی پھر آتا ہے اور آ کر پھر آقا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور بڑے گرجدار انداز میں، بڑے گرجدار انداز میں، اونچے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال کی ضرورت ہے، دو مجھے کچھ مال۔ آپ سے کوئی آپ مال لینے کے واسطے آئے، آپ سے کوئی خیرات مانگنے کے واسطے آئے، آپ سے کوئی بھیک مانگنے کے واسطے آئے، آپ سے کوئی عطیہ مانگنے کے واسطے آئے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو پیش کرتا؟ اگر ایسے کوئی مانگے تو دیتے آپ؟ ایسا مانگ رہا جیسے آپ اس کے قرض دار ہے، ایسا مانگ رہا۔ اگر ایسا مانگے تو دیتے آپ؟ 10,000 روپے کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے مانگوں گا، خبردار 10,000 نکال کے یہاں رکھ دیجئے، مجھے 10,000 چاہیے، ایسے گرجدار انداز میں آپ کو ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، جھڑک کر مانگ رہا، آپ دیں گے؟ 10 پیسے نہیں دیں گے۔ قرضدار بھی ہے تو ایسی بات سننا پسند نہیں کرتا، ہاں بھائی میں تیرا قرضدار ہوں، صحیح بات ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ لیکن آقا سے وہ آدمی بات کرتا ہے، آقا کوئی اس کے قرضدار نہیں تھے، لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، آقا سے کہتا ہے کہ اے محمد مجھے مال چاہیے، دو مجھے مال۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے اس مقام پر؟ صحابہ کرام ہیں، ایک اشارہ کر دیتا ہے، صحابیوں ذرا دیکھ لو اس کی کیا کیفیت ہے، بس صحابہ اس کی جو ہے مرمت اچھی طرح فرما دیتے۔ لیکن آقا کا کیا اخلاق، جو آقا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ارے میں اچھے اخلاق کو پیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر آیا، میں اعلیٰ اخلاق کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی سے فرماتے ہیں، دیکھو بابا میرے پاس تو کوئی مال فی الحال موجود نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بظاہر جو ہے فقیری کی زندگی کو آپ نے پسند فرمایا، آپ اپنے اختیار سے فقر کی زندگی کو آپ نے اختیار فرمایا، پسند فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو وہ گاؤں والا آدمی کہتا ہے، اے محمد میں نے کب کہا کہ تمہارا مال دو؟ ارے اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ مال میں سے مجھے حصہ عطا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا تو نہیں ہے نا، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا ہے تو پھر میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کے مال میں سے دو۔ آقا مسکرا پڑتے ہیں، آقا مسکراتے ہیں، چلو اس کو اتنا تو یقین ہے کہ مال اللہ کا ہے، اس کو اتنا تو یقین ہے کہ اللہ مالک ہے، اس کو اتنا تو یقین ہے کہ کائنات میں جس کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ آقا اپنے صحابی کو اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ اس کو اتنا اتنا مال اس کے حوالے کر دو۔ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، ایسے آپ اپنے اخلاق کو ظاہر کرتے۔ ایک عورت تھی مدینہ کے اندر، یہ دیکھیے ہمارے آقا کے اخلاق کیسے ہے، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بولنے والے، ہمارے اخلاق کیسے دیکھو، ہمارے اخلاق اور آقا کے اخلاق میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری ذات کو، ہمارے اخلاق کو یہ لفظ سوٹیبل نہیں ہے عاشق رسول بولنا، وہ صحابہ کے لیے تھا۔ ہم حقیقت میں غلام رسول بھی بننے کے قابل نہیں ہیں، اگر غلام رسول بن جائے تو بہت بڑی بات ہے، کہاں اپنے آپ کو عاشق رسول کے درجے میں رکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کا 1000واں حصہ بھی اگر امتی کے اندر پیدا ہو جائے، خدا کی عزت و جلال کے قسم وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ 1000واں حصہ آقا کے اخلاق کا،
آج نہ آقا کے اخلاق سے کوئی لینا دینا ہے، نہ آقا کی سیرت سے کوئی تعلق ہے، نہ آقا کے کردار سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے بیہیویئر سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے مزاج سے ہمارا کوئی تعلق ہے. بس اپنے آپ کو ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. اللہ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے اور آقا کے اخلاق کا کچھ حصہ اور آپ کے اخلاق کی کچھ خیرات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہے. ایک دیوانی عورت مدینہ میں رہتی تھی. اب ہمارے ماحول میں بھی ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر پھرنے والی کوئی دیوانی عورت ہوتی، میلے کچیلے کپڑے رہتے، کچھ کچرا وغیرہ چن لیتے رہتی. کوئی اس سے بات کرتا جا کے؟ کوئی عام آدمی اس سے بات کرتا کیا؟ نہیں بات کرتا. عام آدمی بات نہیں کرتا. ایک بڑا مقام رکھنے والا، ایک بڑا عزت دار آدمی کیا اس دیوانی سے بات کر سکتا؟ مثلا کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کا خطیب ہے، مثلا میں ہوں، راستے میں کوئی دیوانی جا رہی، کیا میں اس سے بات کرتے ٹھہروں گا؟ مجھے اپنی عزت کا اور اپنے مقام کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ میرا اتنا بڑا مقام، میں فلاں امام، میں فلاں خطیب، میں فلاں مفتی، میں فلاں قاضی، میں فلاں مؤذن، میں فلاں مدرس، میں فلاں عالم، میں فلاں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں لائر، میں یہ مقام والا. ایک دیوانی سے میں روڈ پر ٹھہر کے بات کروں گا، یہ کیا ہے؟ لوگ دیکھیں گے تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ارے جو خیال ہم کو آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اخلاق ہے دیکھیے. ایک دیوانی آتی ہے آپ کے پاس اور آپ کا نام لے کر، آپ مجلس صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم چل رہی ہے، تربیت چل رہی ہے، درس قرآن چل رہا ہے، آقا کے ارشادات ہو رہے ہیں، درس فقہ چل رہا ہے، اللہ سے ملنے کی باتیں ہو رہی ہے، معرفت کی باتیں ہو رہی ہے، آقا ان کی تربیت فرما رہے ہیں. یہ سب کچھ مسجد کے اندر چل رہا ہے اور مسجد کے باہر آ کر وہ دیوانی عورت آقا کا نام لے کر کہتی ہے کہ اے محمد ذرا مسجد سے باہر آؤ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو ذرا تصور کریں ہم کیا کریں گے اس وقت. اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں، باہر سے کوئی دیوانی عورت اگر آواز دے کہ آئیے خطیب صاحب آپ سے کچھ بات کرنا ہے، اتنے لوگوں کے اندر اگر ایسی آواز میں ایسے انداز میں بات کرے تو میرے نفس کے اوپر کیا گزرے گا؟ گزرے گا یا نہیں گزرے گا؟ میں کسی ایک کو اشارہ کر دوں گا کہ ذرا دیکھو کیا بات ہے، وہ جائے گا، اس کو جو کرنا ہے کرے گا. لیکن آقا جیسے ہی وہ عورت آواز لگاتی ہے کہ اے محمد آؤ مجھے بات کرنا ہے آپ سے، سخت انداز میں، نرمی والے انداز میں نہیں، گزارش والے انداز میں نہیں، ریکویسٹ والے انداز میں نہیں، سخت انداز میں کہتی ہے اور نام لے کر کہتی ہے کہ آؤ آپ سے بات کرنا ہے. آقا اپنے صحابہ کے مجلس کو چھوڑ کر اس دیوانی عورت کے ساتھ وہاں پر بات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہ آقا کے اخلاق. جب وہاں پر جاتے ہیں تو کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے نہیں آئی تھی، کوئی قرآن کی تفسیر جاننے نہیں آئی تھی، کوئی حدیث کا مسئلہ دریافت کرنے نہیں آئی تھی، کوئی اللہ کی بات کرنے نہیں آئی تھی، کوئی آخرت کا مسئلہ پوچھنے نہیں آئی تھی. دیوانی کیا بات کر سکتی؟ دیوانی دیوانوں کی ہی بات کرتی ہے. بس وہ دیوانے باتیں کرنا شروع کر دیتے، ادھر کے ادھر کے. دیوانوں کے کیا باتیں ہوتے صاحب؟ کوئی عقل مندی کی بات، دیوانی باتیں یہ کرنا شروع کر دی. آقا مسکرا رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں اور وہ اتنا دیر آقا کو ٹھہرا دے، صحابہ بے چین کہ آقا کیوں تشریف لے گئے. وہ تو دیوانی، کوئی اس کے منہ کو لگنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں. یہ کائنات کے تاجدار کو نام لے کر بلاتی ہے اور اپنے پاس ٹھہر کر گھنٹوں آقا کے ساتھ بات کرتی ہے. صحابہ بے چین ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں. بالآخر اب ہمت کس کو ہے کہ جا کر سرکار کو روک سکے؟ سرکار اپنے آپ سے بات مکمل کرنے کے بعد، وہ عورت چلے جانے کے بعد دوبارہ مجلس میں آتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت کی خاطر آپ اتنا وقت آپ کا دیے ہیں، آپ کا وقت کتنا قیمتی وقت ہے، کائنات کے تاجدار ہے، اللہ کے محبوب ہے، آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، آپ ایک عورت کے لیے اتنی دیر بات کرتے ہیں، وہ بھی دیوانی عورت، کوئی دین کی بات کرنے نہیں آئی تھی، دیوانی بات ادھر کی ادھر کی بات کرنے آئی تھی. کسی سے مدینہ میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا، آپ اس سے بات کرنے لگ گئے، کیا بات ہے آخر؟ تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، مدینہ میں کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ مدینہ میں کوئی اس کو پوچھ کر نہیں دیکھتا تو کیا میں بھی اس کو پوچھ کر نہ دیکھوں؟ اگر میں بھی نہیں بات کروں گا تو پھر کون بات کرے گا؟ میں بھی توجہ نہیں دوں گا تو کون توجہ دے گا؟ میں بھی اس کے ساتھ اچھے مزاج سے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آؤں گا تو پھر کون اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا؟ اگر میں بھی اس کا سہارا نہیں بنوں گا تو کون پھر اس کا سہارا بنے گا؟ تو آپ دیکھیں یہ کیسے اخلاق آقا علیہ السلام کے. باتوں میں اور بھی باتیں یاد آ رہی ہے، آقا کے سیرت کے اندر کیا کیا باتیں. فقہ کے اندر ایک مسئلہ آتا، اس کو زہار کہتے ہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ زہار جو ہے طلاق کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جیسا طلاق دینے سے بیوی نکاح سے نکل جاتی، اس طرح زہار کرنے سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی۔ اب وہ زہار کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وہ بتانے کا وقت بھی نہیں ہے، مختصر بتا رہا ہوں کہ زہار مطلب طلاق سمجھیے آپ۔ زہار کا مطلب کیا ہے؟ ایک طلاق کی ایک صورت ہے وہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو بھی زہار کرتا تھا وہ طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو ایک عورت، ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا۔ وہ زہار کیا ہے وہ اب سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ زہار کیا ان کے ساتھ، ایک صحابیہ تھی، تو عرب کے کلچر کے حساب سے، عرب کے ماحول کے حساب سے طلاق واقع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، وہ آقا کے پاس آتی ہے، صحابیہ آقا کے پاس آ کر زوردار انداز میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سرکار کہتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، تم الگ رستے، تمہارا شوہر الگ رستے۔ تو حضور سے وہ عورت کیا فرماتی ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں بچوں کو تیرے شوہر کے پاس چھوڑوں گی تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی تربیت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اگر میں اپنے بچوں کو میرے پاس رکھوں گی تو میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، میرے پاس رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، وہاں پر رہیں گے تو میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے، آپ کیا کرتے؟ یہ کیسا مذہب ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ آقا سے بحث کرنے لگی، آقا سے مباحثہ کرنے لگی، آقا سے گفتگو کرنے لگی۔ آقا خاموشی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ جو مسئلہ تھا آقا نے وہ بتا دیا۔ اب وہ آگے سے کچھ بات کر رہی ہے تو آقا پلٹ کر یہ نہ جاؤ کس سے بات کر رہی، سوچ سمجھ کے بات کر، ذرا سوچ کس سے بات کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، کائنات کے تاجدار سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، خبردار اگر ایک اشارہ کروں گا تو ابھی فرشتے آ کر تیری روح قبض کر لیں گے۔ آقا نے یہ کچھ نہیں کہا، آقا خاموش ہے، آقا خاموش ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے وحی نازل کر دیتا ہے، جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابیہ، جو عورت آ کر آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے آپ کے اس گفتگو کو، آپ کے وہ صحابیہ کے اس گفتگو کو اللہ نے سن لیا، اللہ نے اس کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنا شکوہ بیان کر رہی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ شوہر میرے ساتھ زہار کر دیا، طلاق ہو گئی، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس ایک عورت کی خاطر شریعت کے مسئلے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور جو زہار کا مطلب پہلے طلاق ہوتا تھا، اللہ نے اس مسئلے کو بدل کر رکھ دیا کہ اب تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، تم دونوں اپنے نکاح میں برقرار ہو اور دوبارہ تم اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ تو یہ دیکھیے آقا نے اپنے کیسے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اس کو کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں، آقا خاموش رہے۔ ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عنوان بہت بڑا عنوان ہے، یہ آدھے گھنٹے میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دین سارا کا سارا اخلاق حسنہ ہے، دین سارا کا سارا اچھے اخلاق ہے۔ جو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لیا، بات کرنے میں، بولنے میں، سننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملہ کرنے میں، ڈیل کرنے میں، یہ اچھے اخلاق جو اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہی حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک عورت آتی ہے عمر بن خطاب سے، اے امیر المومنین ذرا آپ سے بات کرنا ہے۔ اب امیر المومنین ہے، وہ مسلمانوں کے بادشاہ، سارے لوگ اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے پاس بات کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، اور یہ کیسی عورت ہے آ کر قرضدار انداز میں، اے عمر آؤ بات کرنا ہے آپ سے۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، آ کر کہتا ہے اے عمر، جب آ جاتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے اے عمر خبردار اپنی حقیقت کو مت بھولنا، تم کبھی وہ تھے جو بت پرست تھے، مشرک تھے ہوں گے، اللہ نے تم کو توفیق دی، تم اسلام قبول کرے، تم کبھی وہ تھے آقا علیہ السلام کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے تھے، ایک وقت پہ تم وہ تھے کہ مکے کے بازاروں میں تم کو عمیر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ عمیر کا مطلب چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو کیسے بلاتے؟ پیار سے، محبت سے یا حقارت سے، ارے چھوٹے ہی طرح، ایسا کیسا بولتے؟ ایسا تم کو پکارا جاتا تھا مکے کے بازاروں میں۔ خبردار، آج تم خلیفہ بنے ہو، آج تم امیر المومنین ہو، اپنی اس حقیقت کو نہیں بولنا۔ عمر بن خطاب با ادب سماعت فرما رہے اور کہتے نہیں، عمر اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، عمر اپنے حقیقت کو نہیں بھولا۔ سارے صحابہ پریشان، یہ کون عورت ہے، یہ کون عورت ہے خلیفۃ المسلمین کو اتنا ڈانٹ رہی ہے، مسلمانوں کے امیر کو اتنا؟ آپ چاہتے تو تلوار نکال دیتے، آپ کا کوڑا تو مشہور ہے، کوڑا نکال دیتے، کیا بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے؟
اگر ہم کو کوئی آ کر ایسا بولے خبردار پہلے کیا تھے ذرا دیکھ لو، تو ہم کیا کریں گے؟ ماریں گے نہیں ماریں گے، غصہ کریں گے، باتیں کریں گے، ایک لگائیں گے. لیکن عمر بن خطاب آدھی دنیا کا بادشاہ خاموش سماعت کر رہا ہے اور وہ عورت کی باتوں کو سن رہا ہے. صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں اے امیر المومنین یہ کون عورت ہے؟ یہ کون عورت ہے؟ آپ اس کی باتیں سن رہے تھے. تو آقا علیہ السلام کے یہ جو صحابی جلیل ہے عمر بن خطاب وہ فرماتے ہیں ارے عمر اس عورت کی بات کیسے نہیں سن سکتا ہے جس عورت کی بات کائنات کا پروردگار عرش معلیٰ سے سن کر وحی نازل کر دیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا. ابھی جو زہار کا واقعہ سنا ہے نا وہی عورت تھی. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ نے اس کی بات سن لیا ہے. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس کی بات. ارے جس عورت کی بات اللہ سن سکتا ہے عمر کی کیا مجال کہ اس عورت کو اگنور کر کے اس کی بات نہ سنے. اللہ جب سن لیا ہے تو پھر عمر بھی اس کی بات کو سننا عمر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہ اخلاق تھے تبھی تو اسلام 1400 سال سے آج ہمارے پاس پہنچا اور یہ پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. قیامت کے قریب ساری دنیا کے اندر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا اور اسلام فقط اخلاق سے پھیلا، اخلاق ہی سے پھیلے گا. اسلام کو کوئی اور چیز پھیلا نہیں سکتی سوائے اخلاق حسنات سے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو صاف اور ستھرا بنائیں، اپنے بیہیویئر کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ کوئی اگر ہماری صحبت میں رہے تو پھر وہ بار بار آپ سے بات کرنا پسند کرے، بار بار آپ سے ملنا پسند کرے، بار بار آپ کی سنگت میں آنا پسند کرے، بار بار آپ کو سننا پسند کرے، بار بار آپ کو دیکھنا پسند کرے. اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں کہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے کترائے کہ بھائی اس آدمی سے نہیں ملنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.